السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم پڑھتے ہیں بلوغ المرام کی حدیث نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ باب الوضوء، وضو کے باب میں ہم پڑھ رہے تھے، کتاب الطہارہ ہے اور باب جو ہے وہ وضو کا ہے۔ تو حدیثیں ہم نے کچھ پڑھ لی تھی پیچھے، تو آج 41 نمبر حدیث پڑھتے ہیں۔ تمام بھائی اپنی کتابیں کھولیں اور جو PDF میں نے سینڈ کی تھی وہ کھول کے پڑھا کریں اور دیکھا کریں۔ جی حدیث نمبر 41 ہے، وعن عبد اللہ ابن زید رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلث مد، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا۔ فجعل یدلک ذراعیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے دونوں بازوؤں پر ملنے لگے۔ اخرجہ احمد، اسے امام احمد نے نکالا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ جی اس حدیث سے یہ بات سمجھ لیں کہ مد کہتے ہیں جب ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلاتے ہیں تو یہ ایک مد ہوتا ہے، اور اس کے اندر پانی جو آتا ہے اسے مد کہا جاتا ہے کہ ایک مد۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وضو کیا ہے۔ اس کے اندر کافی حدیثیں آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم کتنے پانی سے وضو کیا ہے اور کتنے پانی سے نہایا ہے، اس کی مقدار حدیثوں میں موجود ہے۔ یہاں پر حدیث میں بھی مقدار بیان کرنا مقصود ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، امام ابن زرہ، ابو زرہ جو ہیں، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، عنہا کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ 1 سا پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے، اور 1 مد پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کم سے کم قلیل تعداد پانی ہے وضو کرنے کی اور نہانے کی، وہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ آخذ ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ پانی جو ہے وضو کرتے ہوئے کم سے کم استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا جی حدیث نمبر 42 پڑھتے ہیں۔ وَعَنْهُ، اور انہی سے روایت ہے، کن سے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأخذ اذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ۔ عبداللہ بن
زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اپنے کانوں کے مسح کے لیے اس پانی کے علاوہ غیر الماء الذی، اس پانی کے علاوہ پانی لیتے جو آپ سر کے مسح کے لیے لیتے تھے۔ اخرجہ البہقی، اسے نکالا ہے امام بہقی نے، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ، اور مسلم میں اس طریق کے یہ الفاظ ہیں کہ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے اپنے سر کا مسح کیا جو آپ کے بھیگے ہوئے ہاتھوں کے علاوہ تھا۔ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ محفوظ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہاں پر امام صاحب نے دو باتیں نقل کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسح کیا کرتے تو کانوں کے مسح کے وقت ہاتھ جب سر پہ پھیر لیتے تو پھر نیا پانی لے کے پھر کانوں کا مسح کیا کرتے۔ یہ امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور مسلم کے الفاظ جو مختلف طرق کے ساتھ موجود ہیں اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسح کیا کرتے تھے، گیلے ہاتھ ہوتے اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی امام صاحب فرماتے ہیں، حافظ صاحب ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، یہ جو مسلم کے الفاظ ہیں نا یہ بہت زیادہ محفوظ ہیں بنسبت اس کے کہ کانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے مسح کے لیے اور پانی لیا کرتے تھے، اس سے زیادہ محفوظ یہ بات ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ سر کا مسح اسی گیلے ہاتھ سے کرنا ہے، یعنی کہ پانی لے کے ہاتھوں کو بھگو کے مسح کر کے پھر کانوں کا بھی اسی کے ساتھ مسح کرنا، یہ زیادہ محفوظ عمل ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 43 نمبر حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غر مجلین، بے شک قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو غرہ مجلین من اثر الوضوء، ان کے از وضو کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، جو بندہ من استطاع منکم اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ
زیادہ چمکے اس کے اعضاء تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ضرور کرے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ روشن ہوں گے، ان کا چہرہ روشن ہوگا، ان کے پاؤں روشن ہوں گے، ان کے بازو روشن ہوں گے۔ امت کے لوگ آئیں گے، میری امت کے لوگ آئیں گے۔ یہاں پر سب کے لیے ایک سبق ہے۔ جو لوگ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جان لیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گمشد ہو جائیں گے، تمام امتوں کے اندر گمشد ہو جائیں گے۔ صرف پہچانا وہ ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پہچانیں گے اس کو جو وضو کرتا ہے نماز کے لیے، اور روز قیامت آئے گا تو اس کے اعضاء روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہر بندہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے نا، وہ ضرور وضو کرے۔ جتنا زیادہ وضو کرے گا اتنا زیادہ اس کے اعضاء روشن ہوں گے، اس کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اس کے اعضاء نمایاں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ بے نمازی بندہ قیامت کے روز بھی رل جائے گا، قیامت کے روز بھی اس کی عاقبت خراب ہے، دنیا کے اندر بھی عاقبت خراب ہے۔ اگر چاہتے ہیں روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وضو کثرت کے ساتھ کریں، سوتے وقت، اٹھتے وقت، نمازوں کے وقت کثرت کے ساتھ وضو کریں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 44 دیکھیں، حدیث نمبر 44 پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ قالت، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، فرماتی ہیں، کان النبی یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، متفق علیہ۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، اپنے ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرنے میں زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرتے اپنے دائیں ہاتھ سے، وضو شروع کرتے سب سے پہلے کون سا ہاتھ دھوتے؟ دایاں ہاتھ دھوتے۔ جوتا پہنتے سب سے پہلے کون سے پاؤں میں جوتا پہنتے؟ سیدھے پاؤں میں جوتا پہنتے۔ ہر نیک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے دائیں طرف سے کیا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہر اچھا کام اور ہر وہ کام جیسے استنجا کرنا ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے وہ الٹے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی حدیث روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے میں،
جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں، اچھے کام کرنے میں، وفی شانی کلی ہی، ہر اچھا کام کرنے میں۔ یہاں پر وہ لفظ آ گیا جو سب اچھے کاموں میں آئے گا کہ وفی شانی کلی ہی، تمام اچھے کام جو ہیں وہ کس ہاتھ سے کرنے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے کرنے ہیں۔ کہاں سے شروع کرنے ہیں؟ سیدھے دائیں طرف سے شروع کرنے ہیں۔ آپ نے کسی کو پانی پلانا ہے، 5-7 بندے بیٹھے ہیں، سب نے پینا ہے، تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں۔ کچھ کھانے کو دینا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 45 ہے، 45۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو ہر عضو کی ابتدا بائیں جانب سے کرو۔ اخرجہ الاربع وصححہ ابن خزیمہ، چاروں نے نکالا ہے اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وضو کرنا ہے ہر اعضا دائیں جانب سے دھونا شروع کرنا ہے۔ آپ نے وضو کیا ہے، ٹوٹی کھولی ہے، سب سے پہلے دایاں ہاتھ نیچے کریں سیدھا، اور پھر الٹا ہاتھ پھر دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے منہ دھویا ہے، بازو جب دھونے ہیں تو سب سے پہلے سیدھا بازو دھوئیں گے، اسے دھوئیں اور پھر بائیں کو دھوئیں۔ اسی طرح پاؤں دھونا ہے تو سب سے پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے اور اس کے بعد پھر الٹا پاؤں دھونا ہے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 46 پڑھتے ہیں۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضأ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ آپ کے وضو کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان النبی، یقیناً بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ والخفین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی کا پگڑی کے اوپر سے اور موزوں پر مسح کیا۔ پیشانی کا پگڑی کے اوپر سے اور موزوں پر مسح کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھیں گے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عبداللہ یا ابو عیسیٰ ہے۔ خندق کے سال میں یہ اسلام لائے ہیں، غزوہ حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے اور آپ 50 ہجری میں کوفہ کے اندر وفات پائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر مقرر تھے۔ اچھا جی، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات تھے کچھ جو میں نے بتا دیے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس طرح وضو کیا اور آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی کا۔ یاد رکھیں، صرف ادھر سے ہاتھ ایسے کر لینا مسح نہیں ہوتا،
اپنی پیشانی کا مسح کیا یہاں سے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وضو میں شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مسح کرتے ہیں، تو یہ ہاتھ پیشانی پہ اور پھر اس کے اوپر سے پگڑی کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ موزوں کے اوپر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ پگڑی کے اوپر سے یا کپڑے کے اوپر سے مسح نہیں ہوتا، حدیث مبارکہ یہ بتلاتی ہے کہ پگڑی کے اوپر سے مسح ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو بلوغ المرام کا سبق تھا۔ تمام بھائی جو ہیں وہ بلوغ المرام کی احادیث مبارکہ دیکھیں گے PDF میں۔ اگر کتابیں آپ سے گم ہو گئی ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں، میں دوبارہ سینڈ کر دوں گا۔ تو حدیث آپ سب بھائیوں نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پڑھنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے، اور ایگزامز کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔